السلام علیکم، فیاض احمد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ آج ہم ایک ینگ انرجیٹک نوجوان بزنس مین اور اس کے علاوہ یہ کیا کیا کرتے ہیں خود ہی بتائیں گے، ہمارے بہت اچھے دوست عبید۔ بہت شکریہ عبید ٹائم کے لیے۔ بیسیکلی عبید سے آج گپ شپ کا موڈ اس لیے ہوا کہ ایک تو انٹرپرینورشپ کا ہم بہت سنتے ہیں کہ نوجوان جو کاروبار آغاز کرتے ہیں، بیسیکلی یہ انٹرپرینورشپ ہے کیا، آج کل نوجوانوں کو کرنا کیا چاہیے اگر بزنس کا ارادہ رکھتے ہیں، اسپیشلی ان کے لیے یہ ویڈیوز ہیں کہ ان کے لیے عبید کی جانب سے کیا ٹپس ہوں گے۔ تعارف مختصر سے کروا دوں کہ در وڑو کا آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، ڈلیوری سروس ہے پشاور میں، اور بہت ہی پرانے ڈلیوری سروس میں ان کا نام ہے، پشاور میں بہت معروف بھی ہے، پشاور کے علاوہ بھی اور ڈسٹرکٹس میں بھی ان کے برانچ وغیرہ ہیں، آؤٹ لیٹس ہیں۔ تو عبید پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے کب سوچا یونیورسٹی کے بعد کہ اب میں نے بزنس کی طرف جانا ہے؟ ہم نے گریجویشن کے بعد سٹارٹ کیا تھا، اور آپ نے جس طرح کہا پرانے، سو وی ور دا فرسٹ ون ان پشاور میں ہم نے سب سے پہلے آپ نے شروع کیا سب سے پہلے ہم نے سٹارٹ کیا تھا۔ اور یہ کب ہوا تھا؟ یہ تھا 2013-14 میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا، وین دا لائن آرڈر سچویشن واز سو کرونک۔ سو ہم نے تب سٹارٹ کیا تھا بیک اینڈ ٹائمز۔ اور خیال کیسے آیا؟ اس ٹائم ہمیں نہیں تھا پتہ کہ یہ اتنا کلک کرے گا، بیکاز جہاں سے ہم پڑھ رہے تھے آئی ایم سائنسز سے، سو آئی ایم سائنسز میں یہ تھا دیٹ واز اے ریموٹ ایریا بیک اینڈ ٹائمز، تو وہاں پہ لوگوں کی نیڈس ہوتی تھی حیات آباد کی، فرام سٹی سائڈس اور یونیورسٹی روڈ سائڈ سے۔ ان دنوں یہ BRT بھی نہیں تھا، بابی پشاور بھی نہیں تھا، یہاں پہ ایک اقرا چوک ہوا کرتا تھا، اف یو ریممبر۔ صحیح۔ سو وی تھاٹ آف اے پلان کہ ہم ان کمیونٹیز کو کنیکٹ کر دیں۔ انیشیلی ہمارا پلان یہی تھا کہ ہم یونیورسٹی روڈ اور صدر کو کنیکٹ کریں گے حیات آباد کے ساتھ۔ صحیح۔ اور ہماری نیڈز بھی کچھ عجیب قسم کی ڈیفینیشن تھی، ہم نے کہا تھا ہم ٹیلر سے کپڑے لائیں گے، بٹ لیٹر آن وین وی لانچ سو ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ صرف کپڑے نہیں تھے بلکہ مسلینیس آئٹمس۔ اینڈ ناؤ اٹ از لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یو آر جسٹ لائک اور ایرنڈ مینیجرز، جن کے تھرو ہم سب کچھ کرواتے ہیں، میڈیسنز، گروسری اور پھر کپڑے۔ اور اچھا، یہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، میں بھی یہ سوال کرنا چاہوں گا، شروع میں کتنا کیپٹل رکھا گیا، اماؤنٹ کتنا تھا کہ اتنا پیسہ ہم رکھیں گے؟ اور یہ جرنی آپ نے بتایا، اس میں ایک مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ آپ لوگ کچھ دوست آپ مل بیٹھے، آپ دوستوں کی مدد سے، دوستوں کے مشورے سے یہ کام شروع ہوا۔ سو وی ہیڈ اے ٹیچر سر شاکر، اور ہم 5 کلاس فیلو تھے، میں تھا، علی تھا، طاہر تھے، واجد تھے، زاہد تھے۔ سو ہم نے اسٹارٹ کیا تھا، اور شاکر صاحب نے پیسے دیے تھے انیشیل کیپٹل۔ اب اگر آپ فینسی ماڈلس کی طرف جاتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کا وہ برن آؤٹ کتنا ہوگا، وہ ساری کیلکولیشنز ہم نے نہیں کی تھی۔ انیشیلی وی تھاٹ آف اے پلان، اور ہم نے کہا بس لیٹس ڈو اٹ۔ سو ہم نے اسٹارٹ کیا تھا، اور لیٹر آن چیزیں ایوالو ہوتی رہی، پیسے بھی آتے رہے۔ دین 2018-19 میں ہم نے کافی اچھے اچھے گرانٹس بھی ون کیے تھے، صحیح، اور بزنس بھی ایوالو کرتا رہا، اور ان دا پروسیس ہم بھی ایوالو کرتے رہے، اور پشاور سٹی بھی ایوالو کرتا ہے۔ 2013-14 میں آپ لوگوں نے اسٹارٹ لیا، اس وقت کتنے رائڈر تھے؟ اب 2024 سے 11 سال بعد کتنے رائڈر تھے؟ سو 2013-14 میں ہم نے اسٹارٹ کیا تھا اپنے 5 کلاس فیلوز سے۔ انیشیلی لوگوں کو یہ باور کرانا کافی مشکل تھا کہ دس از اے ورکیبل ماڈل۔ سو ہم اسے خود ٹرائی کر رہے تھے، وی ور دا رائڈرز، وی ور دا مینیجرز، وی ور دا کال سینٹر گائز۔ بعد میں 2015 میں ہم نے پہلے رائڈر لیا تھا، سب سے پہلا رائڈر ہم نے 2015 میں لیا تھا، سجاد نام تھا اس کا۔ پھر اس کے بعد شعیب ایک لڑکا آیا تھا۔ صحیح۔ اینڈ ناؤ وی ہیو اراؤنڈ 103 رائڈرز، 103 بندے ہیں ہمارے پاس، شکر الحمدللہ۔ ٹوٹل کتنا اسٹاف ہے؟ ٹوٹل 103 جمع 18 122 بندے، مطلب 122 بندوں کو آپ لوگوں نے روزگار دیا ہوا۔ روزگار اگر آپ نوکری کی طرف چلے جاتے؟ سو اب میں یہ بالکل ڈسکریج نہیں کروں گا کہ لوگ نوکری کی طرف نہ جائیں۔ یو کین ٹیک یور آئیڈیا ایز اے سائڈ ہسل ٹو، یا آپ اپنے آئیڈیا پہ کام کریں اینڈ ایز اے سائڈ ہسل آپ نوکری کریں، بیکاز میں دونوں جگہوں پہ انگیج ہوں۔ آپ نوکری بھی کر رہے ہیں، لیکن کاروبار میں کہتے ہیں نا کہ کاروبار میں برکت زیادہ ہے، یہ بڑوں سے سنتے آئے ہیں۔ دیٹس ویری ٹرو۔ کاروبار میں آپ کو سب سے بڑی جو سیٹسفیکشن ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ 122 فیملیز آر ڈیپینڈنٹ آن می، ان کو میری وجہ سے روزگار ملا ہے، میری وجہ سے نہیں، اللہ تعالیٰ وسیلہ بنا دیتا ہے کسی نہ کسی بندے کو۔ اچھا، تو نوجوانوں کے لیے ٹپس بھی دیں۔ اکثر نوجوان جو ہیں ہم سے بھی پوچھتے ہیں کہ کاروبار کریں، جاب، آج کل جاب تو ہے نہیں، جاب مارکیٹ کافی شرنک ہوئی ہے۔ تو کیا کریں؟ یہ 2 آپشن ہیں، یا یہاں پہ کاروبار کریں یا آپ ملک چھوڑ کے جائیں۔ اب یہ ہے، ایک بک ہے انٹرپرینیورشپ پہ،
کافی انٹرسٹنگ ہے دی لین اسٹارٹ اپ پر. اور پھر وہ اسراوتی کی ایک کتاب ہے دا لو ہینگنگ فروٹ, وہ 5 ماڈلز بتاتی ہیں. سو میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنی کیپیسٹی کو دیکھیں اور ایٹ دا سیم ٹائم اویلیبل آپشنس کو دیکھیں کہ آپ کے لیے لو ہینگنگ فروٹ کیا ہے. اب دا گراس از آلویز گرینر آن دا ادر سائڈ. اگر آپ یہ کہیں کہ میں باہر چلا جاؤں گا اور وہاں پہ ہر ایک چیز گرین ہے تو دیٹ از ناٹ دا ریئلٹی. دیٹس ناٹ ٹرو بیکاز وہاں پہ بھی ہرڈلز ہوتی ہیں, یہاں پہ بھی ہرڈلز ہوتی ہیں. وہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ درختوں پہ ڈالر لٹکے ہیں which is not true because وہاں پہ کاسٹ آف لیونگ کافی ہائی ہے. اب $1 میں یہاں پہ 285 روپے بنتے ہیں. سو 285 روپے میں آپ کھا سکتے ہیں کھانا. وہاں پہ $1 میں آپ کو کچھ نہیں ملتا. لائک $7 سے $8 میں ایک سیب ملتا ہے, اور یہ سن رہا تھا. سو کاسٹ آف لیونگ از کوائٹ ہائی اوور دیئر. اس کے علاوہ یہ آپ اپنی کیپیسٹی کو دیکھیے کہ کہاں پہ آپ کی کیپیسٹی لائی کرتی ہیں اور اس کے اکارڈنگلی مارکیٹ میں اپرچونیٹی کیا ہے. لائک اگر آپ دریوڑو کی جرنی کو اٹھائیں تو سب سے پہلے ہم نے ڈیلیوری سروس اسٹارٹ کیا تھا. یہ ڈیلیوری کپڑے اور یہ پراسپیکٹسز اور فارمز اور یہ سارا کچھ. لیٹر آن ہم نے ناشتے اسٹارٹ کیا تھا بیکاز وی ریئلائزڈ کہ ویکینڈس پہ لوگ زیادہ تر ٹائم اپنے فیملی کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں. تو آپ ناشتہ ڈیلیور کرتے ہم ناشتہ ڈیلیور کرتے تھے. دیٹ واز این اپرچونیٹی. دین وی امبارک آن another initiative. اس سے ہم نے کہا تھا سبزی والا. سبزی والا میں یہ تھا کہ اگر آپ کو گروسری چاہیے تو ہم وہاں ہول سیل مارکیٹ سے اٹھاتے تھے, واش کرتے تھے, سارٹنگ کرتے تھے, صاف کرتے تھے, پھر ڈیلیور کرتے تھے کسٹمرس کو. سو دیٹ واز این another opportunity. اس کے بعد پھر ہم نے ایک اور انیشیٹو اسٹارٹ کیا تھا. دیٹ واز نان فار پروفٹ آئی ووڈ سے, دا ہیپینس باکس کے نام سے. سو اس میں ہم نے ریسٹورینٹس کے ساتھ بات کی تھی. وہ جو لیفٹ اوور کھانا ہوتا تھا وہ ہم اٹھاتے تھے, ہیپینس باکس میں رکھتے تھے, اینڈ دین جو لیس ڈیزرونگ پیپل ہوتے تھے وہ اٹھاتے تھے. سو آئی ووڈ ریکمینڈ فار دا ینگ انٹرپرینیورز اور اسپائرنگ انٹرپرینیورز کہ وہ دیکھیں کہ مارکیٹ میں کیا ہے. اب دس از ناٹ مینڈیٹری کہ آپ ہمیشہ فار پروفٹ کی طرف ہی جائیں. اگر آپ کو ایک ایسی اپرچونیٹی نظر آتی ہے جس میں آپ کے پاس پروفٹ مارجن شاید اس طرح سے نہ ہو بٹ کیریئر پروگریشن ہو, وہ نان فار پروفٹ ہو, سو آپ اس میں بھی ایکسیل کر سکتے ہیں. بیکاز لیٹر آن دیئر آر ملٹیپل ایونیوز جس کے تھرو آپ اپنی سسٹیننس کو مینٹین رکھ سکتے ہیں. عبید, اب تو کافی پشاور کے اندر مختلف ناموں سے ڈیلیوری سروسز ہیں, کمپٹیشن بھی بہت ابھی کافی زیادہ ہو گیا آپ لوگوں کے لیے. گو کہ آپ بہت پرانے ہیں, آپ لوگ یو آر دا فرسٹ ون ان پشاور. تو اب کمپٹیشن ہونے کے بعد کیسا آپ کو مارکیٹ نظر آ رہا ہے؟ So there are more than 37 companies operating in a small city of Peshawar only. اس میں یہ ہے کہ جس طرح مارکیٹ کی ڈیمانڈ تھی ہم نے اسی طرح سے ایوالو کیا تھا. پشاور میں اگر آپ اٹھاتے ہیں تو وی آر دا اونلی کمپنی جو اینڈ ٹو اینڈ آٹومیٹڈ ہے. آپ آرڈر پلیس کرتے ہیں, آپ کا آرڈر جہاں پہ پلیس ہونا ہوتا ہے پھر جہاں پہ ریڈی ہونا ہوتا ہے. اینڈ ابھی وی آر ورکنگ آن دا AI تھنگ. ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو وہ انکارپوریٹ کر رہے ہیں اپنے سسٹمز میں کہ کس طرح سے ہم راؤٹس کو آپٹیمائز کر سکتے ہیں, کس طرح سے استعمال کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ. آلریڈی دے آر ان پروسیس ڈیٹا اور وہ ڈیٹا ٹریننگ. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی مدد سے آپ لوگ راؤٹ آپٹیمائزیشن کس طرح سے ہوتی ہیں, پھر آپ کی پروسیسز کس طرح سے آپٹیمائز ہو سکتے ہیں. سو ان ساری چیزوں پہ بھی ہم کام کرتے ہیں. یہ ڈیلیوری سروس دکھنے میں تو بہت آسان بزنس لگتا ہے لیکن بہت ہیکٹک ہے. اس میں کمپلینٹس تو بہت زیادہ آتے ہوں گے. عموماً کامن جو ہے ایک کمپلینٹ کیا ہے؟ کامن کمپلینٹ کہ پیزا لیٹ ہو گیا, کیک لیٹ ہو گیا. اس میں یہ ہے کہ فوڈ کے ساتھ لوگوں کی ایموشنل ایسوسیشن ہوتی ہے, بہت زیادہ ایموشنل ایسوسیشن. اور یہ ہے کہ وہ جس طرح آئنسٹائن نے ٹائم تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں ٹائم ڈائلیشن کی بات کی تھی, جب آپ آرڈر پلیس کرتے ہیں تو آپ کا یہ خیال ہوتا ہے کہ 10 منٹ میں آرڈر آ جائے گا. اب میں ریسٹورینٹ کا نام نہیں لوں گا بٹ ٹریڈیشنل ریسٹورینٹ ہے, آپ وہاں پہ آرڈر پلیس کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کھانا کسراوا لے گا, ٹھیک ہے, کتنے ٹائم میں بھجوا دوں, آدھے گھنٹے تک بھجوا دے. آدھے گھنٹے کے بعد جب ہمارا لڑکا جاتا ہے وہاں پہ, وہ کہتے ہیں سر فیاض کے نام سے آرڈر تھا, تو وہ کہتے ہیں اچھا یار فیاض والا آرڈر وہ لگا, اس کے بعد وہ لگا دیتے ہیں. اچھا 1 گھنٹہ گزار کے. اب کسٹمر ایٹ دا اینڈ یہی سوچتا ہے کہ یہ آرڈر لیٹ کر رہا ہے دریوڑو. ٹھیک, ریئلٹی میں یہ ہے کہ یہاں پہ ٹریڈیشنل ریسٹورینٹ اسپیسیفکلی وہ چیزوں کو اتنا سیریسلی نہیں لیتے, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ساری پریشر ہماری اوپر آتی ہے, ہمیں فیس کرنا ہوتا ہے. آخری سوال آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں. دریوڑو کا ایک نام ہے, ایک برانڈ بن چکے ہیں آپ لوگ. پشاور میں آپ نے بتایا کس طرح آپ لوگ کام کر رہے ہیں, ایوالو آپ نے وقت کے ساتھ کیا, ایکسپینڈ آپ لوگ کر چکے ہیں. کیا ہرڈلز آپ لوگ کو فیس کرنے پڑے جو آپ بتانا چاہتے ہیں اپ کمنگز ہمارے انٹرپرینورس کو, کہ اگر آپ لوگ آئیں تو یہ ہرڈلز آپ کو ملیں گے, جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کچھ اداروں کا نام بھی بتایا
کہ ان کو بھی آپ نے کرنا پڑتا ہے, ٹیکس بھی آپ نے دینا پڑتا ہے, ہر ڈپارٹمنٹ سے ایک NOC کا آپ ٹیب لینا پڑتا ہے. اس کے علاوہ اور کون کون سے ہرڈلس ہیں؟ اس کے علاوہ یہ ہے کہ پشاور میں مارکیٹ, پشاور میں نہیں پاکستان میں اوور آل پچھلے 2 سال سے میں دیکھ رہا ہوں مارکیٹ بہت ہی انسرٹن ہے, انفلیشن اسکائی راکٹنگ. اب ہم نے انیشیلی اسٹارٹ کیا تھا 150 روپے سے, 150 روپے پر ہاں ڈیلیوری چارجز تھے, اور ان دنوں پر لیٹر پیٹرول تھا 82 روپیز کا, 82 روپے کا. اب بھی پیٹرول چلا گیا ہے 82 سے میرے خیال میں سم ویئر اراؤنڈ 265 270 کے قریب ہے, اور ہماری ڈیلیوری چارجز 150 سے 200 پہ چلی گئی. سو اٹس نیئرلی امپاسبل فار اس کہ ہم اس میں رائڈرس کو سسٹین کر سکیں. سو فار دا اسپائرنگ انٹرپرینیورز میں انہیں یہ کہوں گا کہ مارکیٹ از انپریڈکٹیبل, اور آپ نے اپنے آپ کو اس طرح سے لین رکھنا ہے کہ جتنی بھی انپریڈکٹیبلٹی آئے آپ اس انپریڈکٹیبلٹی کو کوپ کر سکیں. جس طرح سے کووڈ آیا تھا, سو کووڈ واز لائک پازیٹیو رسک فار اس, بیکاز کووڈ میں یہ تھا کہ ساری گیدرنگز وغیرہ وہ ریسٹرکٹ ہو گئی تھی, اینڈ ڈیلیوری آن ڈیمانڈ کمپنی, ہماری کمپنی کافی گروتھ کر گئی تھی 177% کووڈ میں. کووڈ میں لاک ڈاؤن میں بس آپ لوگ لاک ڈاؤن میں ہاں سڑکوں پہ تھے اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے. ان میں ہم نے سینئر سٹیزنس کو فری ڈیلیوری دی تھی, اور صرف 4 مہینوں میں ہم نے 27 لاکھ روپے سے زیادہ کی ڈیلیوریز فری کیے تھے فار دا سینئر سٹیزنس. اچھا. سو ایسی جگہ ہیں جہاں سے آپ کو سیٹسفیکشن بھی ملتی ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم آئی ووڈ سے نیور گیو اپ ٹو دا ینگرز, بیکاز ہمیں مارکیٹ میں تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں, اور ہر رات ہمیں یہی فیل ہوتا ہے ٹوڈے از دا لاسٹ ڈے, یار کل سے میں نے یہ کام نہیں کرنا. اچھا, اتنی انسرٹینٹی ہے. انسرٹینٹی بھی ہے, فرسٹریشن بھی ہے, بیکاز اپنا بزنس چلانا اٹس اے کمپلیٹ سائیکل آف انزائٹی, فرسٹریشن, اور یہ آپ کی سوشل لائف کافی ڈسٹرب ہو جاتی ہے, آپ کی پرسنل لائف کافی ڈسٹرب ہو جاتی ہے, بیکاز ونس یو آر ان بزنس یو آر ان بزنس. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عبید. جیسے انہوں نے بڑے مفید مشورے بھی دیے, اور مشورے کیا اپنے ایکسپیرینس بتا رہے تھے, اپنے جو انہوں نے مشکلات, جو ٹربل یا جو ایکسپیرینسز سے گزرے ہیں وہ اپنے نوجوانوں کو بتا رہے تھے. لیکن ان کا یہی کہنا ہے کہ آپ جاب کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں, کوئی ایسی جاب اگر آپ کو ملتی ہے جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا پیشن ہے, آپ کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ بزنس بھی چھوٹا موٹا, ضروری نہیں کہ آپ ایک دم جو ہے ایک بہت بڑا آپ کے پاس پیسے ہونا چاہیے, کروڑوں میں ہونا چاہیے, آپ چھوٹے اماؤنٹ سے بھی شروع کر سکتے, کوئی بھی کاروبار کر سکتے ہیں, لیکن مارکیٹ ویزیبلٹی اور مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے کاروبار کی فلیکسیبلٹی کو اگر وہ ہے سازگار ماحول کے مطابق, تب آپ شروع کر سکتے ہیں. مزید ویڈیوز کے لیے فیاض احمد کو فالو کیجیے, سبسکرائب کیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ کسی الگ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.